بیچارے کھا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان سے تو اللہ اچھا رکھا ہے نا، ان سے تو اچھا۔ کبھی بھی یاد رکھو، پہلے الحمدللہ کی زبان، کوئی بھی پوچھ رہے کیسے ہیں، بولو الحمدللہ، اس کے بعد آپ بولو مولوی صاحب کاروبار ذرا متاثر ہے، دعا کیجیے، مولوی صاحب میری صحت اچھی نہیں ہے، دعا کیجیے، اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جو تحفہ دے سکتا، کیا دے سکتا؟ میں اگر آپ کو دیا تو کیا دوں گا؟ دعا دوں گا۔ آپ اگر مجھے دیں گے تو کیا دیں گے؟ دعا دیں گے۔ اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ کے سامنے دے رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات بتا رہا ہوں دعا کے بارے میں، سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، یا اخیا لا تنسانا فی دعائی کا، اے میرے چھوٹے بھائی تیری دعاؤں میں مجھے بھی یاد کرنا، تیری دعاؤں میں مجھے بھی یاد کرنا، میرے حق میں بھی دعا کرنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی میرے حق میں دعا کرنا۔ میں یہ بات سن کر اتنا خوش ہوا، میری پوری زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ جتنا اس سے ہوا۔ اللہ کے رسول میرے سے دعا کی درخواست کرو، تو دعا کرنا، دعا کی درخواست کرنا، کوئی بھی بات پہلے زبان سے الحمدللہ نکالو، اس کے بعد کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، شکایت کے انداز میں نہیں، شکایت کے نہیں، وہ صاحب کاروبار ذرا ہے، پریشان ہوں میں، دعا کیجیے، دعا کیجیے، یہ درخواست کرنا غلط نہیں ہے۔ کبھی ناشکری کے کلمات نہیں نکالنا، ناشکری کے کلمات زبان سے نہیں آنا۔ ناشکری آ گئی تو کہ لکڑی کو دیمک اگر لگ گئی تو لکڑی جیسے پوری غارت ہو جاتی، پوری زندگی ختم ہو جاتی۔ قرآن میں بہت سے واقعات ہیں، میں یہ واقعات میں نہیں جانا چاہتا۔ شکر، ناشکری جب آئے گی اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ کوئی بھی پوچھیے، کوئی بھی بات، کیا بھائی کیا کہ تنخواہ بڑی گتے، ایڈوانس وغیرہ ذرا بڑا، پینشن بڑا، کیا بولنا صاحب نہیں بڑھتا تو اچھا تھا، مستش نہ یہ نہیں بڑھتا تو اچھا تھا، نہیں بڑھا تو مرتے تھے، روتے تھے۔ کیا بھائی ویزاک میں ذرا بارش وغیرہ ہوئی، مسبت رکھتی ہوئی، ارے کئی کو منہ ٹیڑھا کرتا، اللہ اچھا بنایا نا، بول الحمدللہ بارش ہوئی۔ کئی شیطان کو معلوم الحمدللہ بارش ہوئی، الحمدللہ وظیفہ بڑھا، الحمدللہ میرے پیسے آئے، بولے تو اللہ اور دیتا، اللہ اور دیتا۔ تو شیطان کو معلوم ہے کئی کو زبان سے الحمدللہ نکالنا، وہاں پہ کیا بڑھ رہا؟ ربتی ذرہ، کیا بھی آپ کے کاروبار کیا کرنا، پھر بھی پرواہ نہیں، مجھے ذرا ذرا چلتا، اچھا ذرا ذرا چلا، نہیں چلا تو کیا کرتے؟ وہ لفظ ذرا ذرا کئی کو منہ ٹیڑھا کر کے بول رہے ہیں، بولو الحمدللہ چل رہا مولوی صاحب، اللہ کا شکر ہے، دعا کرو کہ اللہ اور ترقی دے۔ تو کبھی بھی یاد رکھو ناشکری کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا۔ ساتویں بات، جب نیکی کا حکم چھوڑ دے، برائیاں ہو رہی ہیں دیکھ کر خاموش ہو جائے، نیکیوں کا حکم چھوڑ دے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور ہمیں حکم یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے برائیوں کو ختم کرے، نیکیوں کا حکم دے، ہم بھی نیک بنے، گھر والوں کو بھی نیک بنائیں۔ اور جہاں بھی کوئی غلط ہے، اگر اللہ میرے ہاتھ میں طاقت دیا تو ہاتھ سے برائی کو روکنا ضروری ہے۔ میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے کم میں منع کروں، میری زبان بھی بیکار، ہاتھ میں بھی میری طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول بولتے کوئی غلط کام ہو رہا تو دیکھ کے ذرا دل میں سے بھی برا سمجھو، یہ نہیں ہونا تھا بھائی، ہو رہا ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک آدمی دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا تو بولے اس کا ایمان نہیں، ختم ہوگا ایمان۔ حضرت حذیفہ کو آپ نے فرمایا، حذیفہ نیکی کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو، ورنہ تم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تم کو قحط میں مبتلا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تم پر مختلف قسم کے عذابوں کو لائے گا۔ کبھی بھی جتنا ہوتا نیکی کا حکم، جو جتنا جانتے، آپ کو ایک بات ہے، ایک بات معلوم ہے، پیش کرو، آپ کو 10 باتیں معلوم ہے، پیش کرو، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر آدمی اگر کام کرے گا تو برائیاں خود بخود ختم ہوں۔ جب نیکیاں چھوڑ رہے ہمارے کو کئی کو، آپ کو معلوم جب گیہوں پیسا جاتا تو گن بھی پیسا جاتا، کیڑے جو ہوتے وہ بھی پیسے جاتے، جب اللہ کا عذاب آیا تو اچھے بھی جاتے، برے بھی چلے جاتے۔
بنی اسرائیل میں تین قسم کے لوگ تھے یہودیوں میں. ایک برائی کرتے تھے، ایک برائیوں سے روکنے والی جماعت تھی، ایک جماعت تماشا دیکھتی تھی. تو برائی سے روکنے والوں کو یہ تماشا دیکھنے والے بولتے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ. کئی کو جی اللہ ان کو غارت کرتا، تمہیں کئی کو جی پیچھے پڑے ہیں. تو بولتے مَعْذِرَةً عِنْدَ رَبِّكُمْ. کل اللہ پوچھا تو کیا بولنا بھائی؟ اللہ پوچھیں گا برائی تھی تو روک سکتا تھا، روکا کیا بولیں گے؟ اللہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. جب اللہ کا عذاب آیا تو برائی کرنے والے بھی چلے گئے، تماشا دیکھنے والے بھی چلے گئے. جب برائیاں پھیلتی جائیں اللہ کا عذاب آتا ہے. 8ویں بات، ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے. کاروبار برکت کی چیز، دعا ہے اللہ کے نبی کی، صحیح کاروبار کرو، زبان صحیح رکھو، قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، دھوکہ مت دو، تھکاؤ مت. کوئی بھی ایک آدمی آ گیا رے قربانی کا بکرا دے ڈالو رے بولتے دوبارہ نہیں آتا انہیں یاد رکھو. وہ نہیں آیا تو یہ پرواہ نہیں. بازار میں لوگ کیا کرتے، دکانیں ڈھونڈتے ہوئے جاتے، وہ دکان کو جاؤ بھائی اچھا بھی ملتا، سستا بھی رہتا، مناسب قیمت میں دیتا انہیں. وہ فلاں ٹوپی والے بھائی کرنے نکو جاؤ بولتا انہیں، وہ ایسی ٹوپی پہناتے وہ زندگی میں کبھی نہیں نکلتی. اور پھر ایک زمانہ ایسا تھا دوستو، معاف کرنا، ہماری زبان ہر جگہ چلتی تھی. آج ہماری زبان کی کیفیت نہ گھر میں ہے نہ باہر. گھر والے بھی ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، باہر کاروبار میں تو کوئی پوچھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا. تو یہاں پہ ناپے تو ایک ترازو سے، تولے تو ایک ترازو سے، ڈنڈی مارنے کی جو کیفیت، یہ کلو کا پیسہ لے رہے ہیں، یہ گرام بھی اگر کم کرے تو وہ حرام ہو گیا آپ کے لیے. اگر کوئی آدمی ایک پیسہ بھی حرام کا کھا لیا تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ چیخ اور پکار بھیجا، زلزلے ان پر آئے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیا. 8ویں بات. 9ویں بات، زکوٰۃ اگر اپنے مال میں آپ نہ دیں، اللہ کا حق ہے، اللہ دیا ہے. اللہ یہ نہیں بولا کہ پورا پیسہ دے ڈالو، بولا نہیں. اللہ دے ڈالو بولتا تو بھی نہیں بول سکتے، اس کی چیز ہے. مگر اللہ تعالیٰ مقرر کر ڈالا، تم کیسا بھی کما لو 2.5%، اس سے بڑھ کے نہیں ہے. 1400 سال پہلے مقرر کر دیا، قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا. آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اللہ تمہارے مال میں، کاروبار میں اللہ برکت دے گا. اگر زکوٰۃ بند کر دیں گے تو سب سے پہلا نقصان بارش نہیں ہوگی، اللہ بارش کو روک لے گا. جب بارش کو رکے گا تو بارش اگر رک جائے گی تو پورے نقصانات وہاں پہ آ رہے ہیں. تو گویا زکوٰۃ اگر آپ اپنے مال کی نکالیں تو مال پاک ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے اسے چور چرا نہیں سکتا، آندھی اڑا نہیں سکتی، پانی اس کو ڈبا نہیں سکتا. کئی واقعات ہیں، میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا. جو مال ہے، آپ کے پاس سونا ہے، پیسہ ہے، ضرورت جانے کے بعد جو بچ گیا اللہ کے لیے نکالو. تمہاری تجارت میں، گھر میں جو نقصان آنے والا ہے اللہ اسے بچا لے گا. آخری بات، 10ویں بات یہ ہے، تعلقات کو کٹ مت کرو، دوستی اور رشتے کو کٹ مت کرو. تعلقات جوڑنا، سل من قطع کا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو تم سے کٹتا اس سے ملو جی، جو سلام نہیں کرتا تمہیں آگے بڑھ کے سلام کرو. آپ جا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں، انہوں بھی جا رہے ہیں تو منہ ادھر سے ٹیڑھا کر لے کو جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ادھر سے ٹیڑھا کر لے کو جا رہا ہوں. ایسا معلوم ہوتا چرانڈی صورت، چھڑا بغیر بولتے نہیں، صحیح سی بنا لے کے جا رہے ہیں. کئی کو جی اللہ اچھا بنایا. اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرهما الذی یبدأ بالسلام، جو آگے بڑھ کے سلام کر رہا وہ آدمی اچھا آدمی. میرا کام سلام کرے، السلام علیکم، خیریت کیا بھائی، اچھے ہیں کیا بھائی، ہو گیا میرا کام ہو گیا. اگر انہوں جواب نہیں دے رہے ہیں انہوں اس کے ذمہ دار ہوئے. اور بات بات پہ کیا ہوتا معلوم، رشتے کٹ کر لیتے، تعلقات کٹ کر لیتے، دوستی کٹ کر لیتے. بولتے تمہیں مرے تو ہمیں نہیں آتے، ہمیں مرے تو تمہیں نہیں آنا. کون آنا؟ ایسے لوگوں کو کیا کرنا، ہندوؤں کے قبرستان سلگاٹ میں لے آ کے دفن کرنا. اور بات بات پہ لڑایا، خاندانوں میں لڑایا. نیک لوگ، اللہ اکبر، پہلی صف میں نمازاں پڑھنے والے، اللہ کا حق ادا کرنا تو یہ حق اللہ ہے. کچھ کم ہوا تو اللہ چاہے تو معاف کرے گا، اللہ چاہے تو سزا دے گا.
بندوں کا حق اگر کم کر دیے، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہاں پہ کیا ہو رہا؟ رشتے کو کٹ کرنا، رشتے کو بڑھانا، رشتے کو ملانا. جب رشتہ پیدا ہوا تو عرش کو پکڑ لیا. اللہ کہا من وصلہ کی وصلہ اللہ، جو تجھ سے ملے گا میں بھی اس سے ملوں گا، جو تجھ سے کٹے گا میں بھی اس سے کٹ جاؤں گا. اور ایک یاد رکھو، رشتے کو جوڑنا، ظلم بھی کریں گے، مارے بھی ہوں گے، پھر بھی ملیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے گا. اور عمر میں برکت دینے کا مطلب کیا ہے؟ کم عمر بھی اگر رہیں گے تو اللہ ایسے کام لے گا جو بڑی عمر والا بھی نہیں کر سکتا. دوسرا، اللہ رزق میں اضافہ کرتا. ایک صحابی آئے اپنے بھائی کی شکایت کرے، کیا اللہ کے رسول کاب جگہ تو بھی گھر میں بیٹھنے کو رہتا، کاب جگہ تو بھی آپ کے پاس آ رہا، پڑھنا بولو کیا آ رہا، مجھے جا کے محنت کر کے کمانا پڑ رہا. اللہ کے نبی نے کہا ارے سن رے، تجھے جو روزی مل رہی ہے وہ تیرے بھائی کی دعا سے مل رہی ہے، وہ بھائی کی وجہ سے اللہ تجھے دے رہا ہے. تو میں نے جو بات آپ کو بتایا، 10 باتیں میں نے بتایا. برے کام اگر زیادہ ہوں تو اللہ کا عذاب آتا، شرک اور بدعت دنیا میں زیادہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا، دین سے بیزاری اگر ہو تو اللہ کا عذاب آتا. چوتھی بات، نبیوں کا، ایک نبی یا اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا. پانچویں بات، زنا اور شراب زیادہ ہونے سے اللہ کا عذاب آتا. چھٹی بات یہ ہے، ناشکری پیدا ہونے سے اللہ کا عذاب آتا. ساتویں بات، نیکی کا حکم دینے سے اگر ہم رک جائیں اللہ کا عذاب آتا. آٹھویں بات، ناپ تول میں، کاروبار میں غلط کام اگر کریں گے تو اللہ کا عذاب آتا. نویں بات یہ ہے، مال کی زکوٰۃ اگر نہ دی جائے اللہ کا عذاب آتا. 10ویں بات یہ ہے کہ رشتے اور ناتوں کو کٹ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے. میں اتنی تفصیل کے ساتھ بولا، ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے. اب آئیے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر میں بات ختم کر دوں تو ابھی باقی لوگ بولیں گے مولوی صاحب عذاب تو بولے مگر علاج نہیں بتائیں. علاج کیا ہے؟ کیسا اس کا علاج؟ آئیے، اس کا علاج ایک ہی ہے، وہ علاج ہے توبہ، گناہوں کی معافی، اللہ سے مغفرت کی دعا. اب میں 10 باتیں بتایا تو یہ نہیں میرے اندر آتش ہے بات، 2 نہیں ہے، وہ نہیں، ایک بات بھی اگر ہے برائی ہے میرے پاس، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے بولو، توبہ کرو. میری ماں اور بہنوں میں اگر کوئی بات ہے میں نے جو بتایا، توبہ کرو. توبہ سے اللہ، التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، توبہ کرنے سے پہلے جو بھی کیفیت ہوگی توبہ کے بعد اللہ معاف کر دیتا. 100 بار بھی غلطی ہوئی، فکر مت کرو جی، دربار کھلا ہوا ہے، قیامت تک ہے، سورج مغرب سے نکلنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جس دن سورج مغرب سے آ گیا پوری دنیا توبہ کرے گی، ختم ہوگا، امتحان کا وقت ہو گیا. اور توبہ کرنے میں جلدی کرنا، عجلوا بالتوبۃ قبل الموت. کب آتی کی موت معلوم نہیں، اللہ بہتر جان رہا ہے، جلدی کرو. نہیں ذرا بڈھے ہو گئے تو دیکھیں گے، ریٹائر ہو گئے تو دیکھیں گے، نیکی کرنے لوگا حج کرو، اتنا جلدی حج کرنا، ابھی گھر نہیں بنایا، شادیاں نہیں کرا، کریں گے بعد میں. ہاں معلوم ہے، شادیاں کرے تو زندہ رہ گئے. معلوم ہے کل اسرائیل اگر گھر پر آ گئے تو بولتے کئی گرے آیا، ابھی کاما نہیں کرا، بولے نہیں، کب کیا ہوتا اللہ بہتر جان رہا ہے. زندگی کب ختم ہونے والی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا. تو توبہ، استغفار، اللہ سے معافی. اور دیکھیے، آئیے، توبہ رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، بے روزگاری کو دور کرتی ہے، اولاد سے محروم لوگوں کو اولاد دیتی ہے، قحط میں پریشان لوگوں کو قحط سے دوری ہوتی ہے، گرانی مہنگائی کو اللہ بدلتا ہے. کیسا؟ 29 پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اللہ سے گناہ معاف کر لو، توبہ کر لو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. جب معافی چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ بارش دے گا، پینے کا پانی کا انتظام کرے گا، زراعت ہوگی اور چیزیں پیدا ہوگی، اللہ اولاد میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا.
کوئی آدمی حضرت حسن بصری کے پاس آیا، کہا میں بہت پریشان ہوں، کیا کرنا؟ جا با توبہ۔ ایک آدمی آیا بولا میں بیمار ہوں، جا با توبہ کر، اللہ معاف کر رہا۔ ایک آدمی آیا بولا حضرت قحط ہے، حضرت بہت پریشانی، جا با توبہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے مسئلے کو حل کرتا۔ ایک آدمی آگے بولا حضرت کتا کی زمانہ ہو گیا، بچے نہیں ہوئے، جا با اللہ سے معافی چاہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بولا کیا حضرت ہر مرض کی دوا کروسن ٹیبلٹ کیا؟ کونا کو پوچھا تو بھی جا رہے کروسن کھا لے، جا رہے وہ کھا لے، جا رہے وہ کھا لے، بول رہے۔ بولا میں نہیں بول رہا ہوں با، اللہ بول رہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا کہ اللہ سے تم گناہوں کی معافی چاہو، اللہ معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلادھار بارشوں کو نازل کرے گا۔ جب بارش آئے گی تو یمددکم باموال، اللہ تمہارے مال میں زیادہ کرے گا، کاروبار میں زیادہ کرے گا، اولاد میں تمہیں زیادہ کرے گا، پینے کے پانی کا اللہ انتظام کرے گا، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ تو میرے بھائیوں ٹائم بہت ہو گیا ہے، لیکن توبہ سے متعلق صرف ایک مثال دے کر میں بات اپنی ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آتے، بولتے اللہ کے رسول میں بہت لوگوں کو مارا، اللہ کے رسول اللہ معاف کریں گا کیا؟ شرابی تھا اللہ کے رسول، جواڑی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، جہاں با توبہ کر با اللہ معاف کر دیتے۔ ایک آدمی آئے، ثابت بن خیز یا خیز بن ثابت ان کا نام تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھے، اللہ کے رسول میں بہت غلطیاں کرا، مجھے گارنٹی دیجئے کہ اللہ میرے غلطیوں کو معاف کرے گا۔ کرتا با قرآن کی کتنی آیتیں اللہ کے رسول سنائے، نہیں اللہ کے رسول اس سے بھی بڑھ کے گناہ کرا، اور بولتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول پوچھے آخر تو کیا غلطی کرا با، ذرا میرے کو بولنا، میں بھی تیرے بارے میں سوچتا ہوں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ بولا اللہ کے رسول سنیے میں بتاتا ہوں، یہ بات میں نہیں بولا، ظاہر نہیں کرا، لیکن آپ بول رہے ہیں، میں بتاتا ہوں سنیے۔ میں کسی سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی حاملہ تھی، میں بیوی کو پیسے ویسے کچھ دے کر بولا دیکھو میں جا رہا ہوں، معلوم نہیں میں کب آؤں گا، زچگی وغیرہ میں پیسہ ویسا خرچ کر لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، لڑکی اگر پیدا ہوئی تو اسے زندہ گاڑ دینا، لڑکا پیدا ہوا تو حفاظت سے رکھنا۔ چلے اللہ کا کرنا ہوا، لڑکی پیدا ہو، لڑکا یا لڑکی اللہ کی رحمت ہے، ایک بات یاد رکھ لو، لڑکا